میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ. اس کا مضمون عرض کروں گا. اللہ فرما رہا ہے یقیناً محبوب اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے. یہاں پہ صحابہ کرام اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین آپ کا لقب ہوا. اور حضرت عثمان وہ شخصیت ہے کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک عرب میں ایک مقتدر شخصیت تھے. حسین و جمیل تھے، لطافت و نزاکت اس قدر جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب آپ جوانی کے مرحلے میں آئے اور ملک عرب کی ایک ممتاز شخصیت، جب آپ پر ایک جوانی کا مرحلہ طاری ہوا، شباب کا عالم آیا، آپ کی ملاقات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی. اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب آپ سے ملاقات کی تو آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اور آپ نے فرمایا عثمان کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تم نے پوری دنیا دیکھی ہے، آؤ آج میں تمہیں اللہ کے محبوب کے دربار میں لے چلوں. اس دربار میں جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام آتے ہیں اور آمنہ کے لال کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. حضرت عثمان کے سامنے جناب ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا، زلف واللیل کا ذکر کیا، اور چہرہ ایسا جیسے چودھری کا چاند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر کیا گیا تو جناب عثمان غنی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کیوں نہ میں مسلمانوں کے نبی سے ملاقات کروں، کیوں نہ اس مدینے والے سرکار سے میری ملاقات ہو جائے. اور آپ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی. رسول اللہ نے نگاہ کرم اٹھائی، عثمان غنی کی زندگی بدل گئی اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ کی پیشانی جھکی اور حضور کی بارگاہ میں آپ نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. جب حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے تو ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا. جو کافر تھے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ عثمان کلمہ پڑھ گئے، کیونکہ وہ تو ملک عرب کی ایک ممتاز شخصیت تھے، سب سے زیادہ دولت مند تھے، حسین و جمیل تھے. آپ کے چچا حکم بن عاص بڑا ظالم تھا اور قریب آیا، وہ کہنے لگا عثمان تو بے ایمان ہو گیا، تو نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا اور تو جا کے مسلمانوں کے ساتھ جا ملا. اب میں تجھے سزا دوں گا، تیری ساری جائیداد میں ضبط کر لوں گا. قربان جائے حضرت عثمان غنی کی شان پر. آپ نے فرمایا چچا یہ دولت تمہیں مبارک ہو، یہ شہرت تمہیں مبارک ہو، یہ جائیداد تمہیں مبارک ہو. جن کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آ جائے ان کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے حضور مل گئے، کسی چیز کی کسر باقی رہ جائے؟ فرمایا سب کچھ رکھ لے. اور ایک بات 100 برس پہلے فرما گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے. قربان جائے میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم حضور ہمارے ساتھ ہیں تو ہم دنیا کی تمام طاقتوں کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں. اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے تو تمام کی بیڑے پار ہیں، اگر ایمان کامل نہیں ہے تو قدم قدم پر ٹھوکریں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا چچا اب حضور کی محبت غلامی آ گئی، اب سب کچھ تو رکھ لے. چچا بگولا ہو گیا اور جناب عثمان غنی پر تشدد شروع کر دیا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، محبت ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جناب عثمان غنی کو تشدد کر کے تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا اور کہنے لگا عثمان اب دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، اب حضور کا دامن چھوڑ. آپ نے فرمایا چچا جان تو جا سکتی ہے لیکن محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہ چھوڑا اور فرمایا چچا ساری باتیں منظور ہیں لیکن تیری ایک بات نہ منظور ہے کہ میں حضور کا دامن چھوڑ دوں. یہ شہادت گاہ ہے، الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر اسلام کی شان پوچھنی ہے تو جناب عثمان سے پوچھو، پھر ابو بکر صدیق سے پوچھو. حضرت عثمان نے فرمایا چچا میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا. چچا بالآخر اپنے تمام حرب استعمال کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہا اور کہنے لگا عثمان میں اپنے مقصد میں تمام حرب استعمال کر کے ناکام رہا. تو جس سے محبت کر رہا ہے واقعی وہ کوئی شخصیت ہے، تو جس کے عشق میں مبتلا ہے واقعی ان کا کوئی مقام ہے، اور میں تجھے معاف کرتا ہوں، تیرا عشق مصطفیٰ میرے ظلم پر غالب آ گیا. جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. اور ایسے جناب عثمان غنی ایسے کٹھن ایسے مشکل مرحلے میں آپ کامیاب ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے گھر میں موجود تھے، آپ کی جو پنڈلی مبارک ہے اس پہ کپڑا ہٹا ہوا تھا، مبارک پنڈلیاں برہنہ تھی. تو کہتے ہیں کہ اسی دوران جناب ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو حضور نے ان کو اجازت دی اور حضور اسی حال میں رہے. حضور نے مبارک پنڈلیوں پر کپڑا نہیں ڈھکا. اما عائشہ فرماتی کچھ دیر گزری تو جناب فاروق اعظم گھر میں آئے اور انہوں نے اجازت چاہی، تو حضور نے اجازت دی اور حضور اسی حال میں لیٹے رہے. اسی حال میں آپ نے کپڑا نہ ڈھکا. آپ نے فرمایا جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو فاجہ لاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوا سیابا. اما عائشہ فرماتی جس کا مضمون ہے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی مبارک پنڈلیوں پر کپڑا ڈھکا اور پھر جناب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی. اما عائشہ فرماتی جب تینوں حضرات تشریف لے گئے تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے والد ابو بکر اندر آئے تو آپ اسی حال میں رہے، جب جناب فاروق اعظم آئے تب بھی آپ اسی حال میں رہے، فاروق اعظم آئے، اور لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی مبارک پنڈلیوں پر کپڑا ڈھک لیا. حضور میں آپ کی ہر ادا پہ قربان جاؤں، یا رسول اللہ ذرا حکمت بتا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے میرے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا حیا میرے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا اگر میں اسی حال میں جناب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا تو عثمان حاجت روائی کے لیے میرے پاس تشریف نہ لاتے. شرم و حیا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کی شان کو بیان فرمایا. اس حدیث میں حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کو واضح کرنا مقصود تھا. حضور فرماتے عثمان پیکر حیا، مرکز حیا ہے، مجسمہ حیا ہے. فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی جفا ہے، جفا جہنم میں ہے. حضور نے فرمایا شرم و حیا والا مسلمان ہی جنتی ہے، اور جو بے حیائی معاشرے میں عام کرتا ہے وہ جہنمی ہے. رسول اللہ کے لفظ حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم و حیا والا مسلمان جب بھی کوئی کام کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا، اس کے کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی برکتیں ہوں گی. میرے عزیزو حضرت عثمان غنی حسین و جمیل بھی تھے اور شرم و حیا والے بھی تھے. اگر حسن اور شرم و حیا نہ ہو تو وہ حسن معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن دیا ہے تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں. پھر ہم حضرت عثمان غنی کی اداؤں کو دیکھیں. آپ کے بارے میں لکھا جب آپ اپنے لباس کو تبدیل فرمایا کرتے تھے تو 3 کمروں کے اندر جا کے تبدیل کرتے تھے. اتنی شرم و حیا. حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میرے عثمان کی شان کیا ہے؟ حضور آپ خود ہی بتا دیں. فرمایا میرے عثمان کی شان یہ ہے جب آسمان کے فرشتے میرے عثمان کا ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان کی ذکر شان بیان فرمائی ہے. حضور نے فرمایا میرے عثمان کی شان یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے جب اس کا ذکر کرتے ہیں ذو النورین سے لقب. کیا خوبصورت لقب عطا فرمایا کہ شرم و حیا کے پیکر ہیں. شرم آسمان کے فرشتے بھی حضور نے فرمایا میرے عثمان کا حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے عثمان کو ایک زندگی عطا فرمائی، ایک جوانی عطا فرمائی. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے اللہ تو بروز قیامت میرے عثمان سے حساب نہ لینا کہ شرم و حیا کی وجہ سے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب بھی نہیں دے سکے گا. با حیا ہونے کی وجہ سے آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آئی. کائنات میں کسی نبی کے صحابی کو یہ مقام نہیں ملا کہ صحابی کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. اگر ایسی خوبصورت شخصیت ہے تو جناب عثمان غنی کی. پہلے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. جب ان کا وصال ہوا کچھ وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئی. اسی دوران جنگ کا اعلان ہوا. حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنگ پر چلوں؟ فرمایا نہیں عثمان تم یہی رکو اور میری بیٹی کی تیمارداری کرو. اللہ تمہیں دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، جنگ کا بھی اور تیمارداری کا بھی. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. مسلمان کا جو لشکر تھا اسلامی اس کو فتح تھا کہ حضور کی قیادت میں مسلمان جیت کر واپس آ رہے تھے. فاتحانہ انداز کے ساتھ حضور لشکر کے ساتھ مدینے میں داخل ہو رہے تھے. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافری کی صورت میں آ رہے ہیں اور دوسری جانب جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ آ رہا ہے. قربان جائے اس نبی پر جس نے اپنی اولاد کو قربان کیا اس امت کے خاطر. اپنی بیٹی کی تیمارداری نہ کر سکے زیادہ اور ہمارے لیے جنگ پر چلے گئے. اس لیے کتنے کیا خوب لکھا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی میرے آپ کے آقا مولا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم حضور کی دوسری صاحبزادی کے ساتھ ہوا، اور 9 ہجری کو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی شدید غم کے عالم میں رو رہے نڈھال ہیں، حضور قریب تشریف لائے اور حضور نے فرمایا عثمان، اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں عطا کی ہوتی تو وہ بھی میں یک کے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا، وہ بھی میں تیرے ہی نکاح میں دیتا۔ یہ بھی شان کسی کی ہو سکتی ہے کہ مقام اللہ تعالیٰ کے رسول نے عطا فرمایا، اور جناب عثمان غنی غیر حاضر تھے بدر میں، لیکن حضور نے غیر حاضر کو حاضر کر دیا، فرمایا تیمارداری کو اور اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس پوری کائنات کا بادشاہ بنایا، حضور جس کو چاہے جو عطا فرما دے۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے، یعنی کہ 2 نوروں والا۔ اس میں راز کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کا لقب ذوالنورین ہوا۔ جب مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا یا علی حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے عثمان کا مقام یہ ہے جب عرش بالا کے فرشتے عثمان کا ذکر کرتے ہیں تو لقب ذوالنورین سے کرتے ہیں، یعنی کہ 2 نوروں والا۔ اور میرے امام کیا خوب فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک ہو تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضور کی اولاد ہی نور ہو سکتی ہے اور کسی کی اولاد نور نہیں ہو سکتی۔ ہمارا حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ